الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. اللہ تعالیٰ نے شیطان کے حوالے سے اس بات کو واضح کیا کہ وہ تمہارا دشمن ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی واضح کر دیا کہ جب وہ تمہارا دشمن ہے تو تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ شیطان کے شر سے متعلق کل کے درس میں کچھ باتیں ہوئیں، آج مزید چند باتوں کا ہم تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے درس کی پہلی بات، بنیادی بات یہ ہے کہ شیطان کا ہدف محدد ہے، اور وہ ہدف اس کا ہے کیا کہ اپنے گروہ کو، اپنے پیروکاروں کو، اپنے ماننے والوں کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دے۔ یہ اس کا اصل ہدف ہے جو محدد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے قرآن مجید میں سورہ فاطر میں فرمایا، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے گروہ کو دعوت دے کس بات کی کہ وہ سب کس میں سے ہو جائیں؟ اصحاب السعیر، آگ والوں میں سے ہو جائیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہدف اس کا بہت ہی زیادہ محدود ہے، محدد ہے، اور وہ ہدف ہے لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنانا، آگ کا مستحق کرنا۔ اپنے اس ہدف میں کامیابی کے لیے بہت سے شرور ہیں اس کے پاس، یہ شر کرو، یہ شر کرو، یہ شر کرو۔ ان بہت سارے شرور کے نتیجے میں آدمی آگ کا ایندھن ہو جاتا ہے، آدمی شیطان کو کامیاب کرنے والا ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اپنے ہدف کو پورا کرنے کے لیے بہت سارے شرور ہیں، ان شرور کو وہ کرواتا ہے، شر کے کام وہ لوگوں سے کرواتا ہے۔ اب ایک ہدف جو جہنم ہے اس کو پانے کے لیے ایک اگر گناہ کا کام ہو، سارے دنیا والے اسے ایک سے بچ سکتے ہیں، ایک نہیں کئی گناہوں کے کام ہیں۔ ان کئی گناہوں کے کاموں کو کرواتے ہوئے بڑے بڑے گناہ کے کام بھی کرواتا ہے، اور آدمی کو آگ کا ایندھن بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ جو شرور ہیں، آج کے درس میں کئی ایک شرور میں سے 5 کا ہم انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ پہلا جو شر ہے جس کے ذریعے وہ اپنے ہدف میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، بہت بڑا شر ہے یہ، وہ شر ہے الدعوۃ الی الشرک والکفر۔ لوگوں کو جو دعوت دیتا ہے کفر اور شرک کی دعوت دیتا ہے۔ کفر کرو، اللہ کا انکار کرو، دین کا انکار کرو، اللہ کی باتوں کا انکار کرو، شرک کرو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرو، اس کی عبادت میں شامل کرو۔ اس طرح سے وہ شرک کرواتا اور کفر کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں اس حوالے سے قرآن مجید کے ایک آیت کریمہ میں اس کا تذکرہ یوں کیا ہے، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان کی مثال کیسی ہے؟ اذ قال للانسان اکفر، انسان کے پاس وہ آ کر کے انسان کو دعوت دیتے ہوئے کہتا ہے کفر کرو۔ فلما کفر، اور جب انسان نے کفر کر لیا، جب انسان کافر یا کفریہ کام کر لیتا ہے تو پھر وہ کہنے لگتا ہے انی بریء منک، میں تم سے بری ہوں، میرا اب اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس حوالے سے شیطان کفر کی دعوت دیتا ہے، شرک کی دعوت دیتا ہے، اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، اس کام کو کروانے سے پہلے، اس کام پر لا کھڑا کرنے کے لیے وہ پہلے کچھ اور کام کرتا رہتا ہے، اور تدریجی طور پر کام کرتا ہے۔ وہ فوری طور پر اس کی دعوت دے گا تو کون دعوت قبول کریں گے؟ فوری طور پر یہ دعوت نہیں دیتا۔ پہلے کیا کرتا ہے وہ کام جو فاضل ہیں، فضیلت والے ہیں، ذہن وہاں سے ہٹاتا ہے، اور جو کام مفضول ہیں
ان کاموں پر لگا دیتا ہے۔ تو پہلا نقصان تو یہ ہوا کہ سارے فضیلت والے کام رہ گئے، مفضول کام پر آدمی آ گیا۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، جو گناہوں کے کام چھوٹے چھوٹے ہیں، جن کو چھوٹے گناہ کہتے ہیں ہم، ان کو بہت خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے تاکہ یہ چھوٹے گناہوں کی طرف آ جائیں۔ اب چھوٹے گناہ کرنے لگتے ہیں تو پھر یہی چھوٹے گناہ ایک انسان کو بڑے گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب اس نے چھوٹے گناہ کر لیا ہے تو اب اس کے اندر استطاعت آتی ہے، اب صلاحیت آتی ہے، اب چھوٹے کر لیں تو چلو بڑے بھی کر لیتے ہیں۔ بڑے گناہوں کے کام وہ کرواتا ہے، اور جب بڑے گناہوں کے کام وہ آدمی کر لیتا ہے تو ان بڑے گناہوں کی وجہ سے قریب ہے کہ وہ سب سے بڑا گناہ جس کو ہم کہتے ہیں کفر اور شرک، وہ بھی کر لے جائے۔ تو اس طرح سے وہ تدریجی کام شیطان کرتا ہے، ہدف جو اس کا ہے اسے پورا کرنے کے لیے شر پر لاتا ہے، اور شر پر لانے کے لیے فاضل سے ہٹاتا ہے، مفضول پر لاتا ہے، صغائر کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، پھر کبائر میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے، پھر کبائر کے بعد واقع ہونے کا اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ وہ سب سے بڑا گناہ جو شرک ہے اس میں واقع ہو جائے، وہ اس سے کروایا جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا کہ خلقت عبادی حنفاء کلہم، میرے بندوں کو، تمام کے تمام میرے بندوں کو میں نے جو پیدا کیا وہ حق کے لیے پیدا کیا، یکسو پیدا کیا ہے، سب کو اللہ نے حق کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن ہوا کیا اس کے بعد، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينَ، ان کے پاس شیاطین آئے، جن کو اللہ نے حق کے لیے پیدا کیا تھا ان کے پاس شیاطین آئے، فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، جو ان کا دین ہے نا، اس دین سے انہوں نے ان کو پھرایا یا اس سے ورغلانے کی وغیرہ کی کوشش کی، اور کیسے گمراہ کیا اللہ نے اس کی وضاحت کی، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، میں نے ان کے لیے جن جن چیزوں کو حلال کر دیا تھا انہوں نے، شیاطین نے، ان چیزوں کو ان پر حرام کر دیا ہے۔ اور وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، بات وہی آ گئی، بڑا گناہ جس کو ہم کہتے ہیں، اور ان کو حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرائیں، شریک کریں، جس کے سلسلے میں نے کوئی سند، برہان، دلیل نازل نہیں کی تھی۔ اس طرح سے شیطان نے ان کو حکم دیا۔ تو پہلا گناہ، بڑا گناہ، پہلا شر جس میں مبتلا کر کے وہ اپنا ہدف پورا کرتا ہے، لوگوں کو جہنم کا ایندھن بناتا ہے، وہ کفر اور شرک ہے۔ اللہ نے حق کے لیے لوگوں کو پیدا کیا، شیطان نے آ کر کے انہیں ورغلایا، پھسلایا، بہکایا، اور بہکا کر کے جو حلال چیزیں تھیں اسے حرام کروا دیں، اور ساتھ ہی ساتھ شرک کرنے کی دعوت دی، اور شرک کروایا جس کے بارے میں اللہ نے سند اور دلیل اور برہان نہیں نازل کی تھی۔ تو یہ پہلا شر ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ کسی کا اگر اسی پر خاتمہ ہو جائے تو اس کی آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ دوسرا جو شر ہے جس کے ذریعے وہ کوشش کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی، آگ کا ایندھن ہو جائیں، یہ جاتا جس مقام پر ہے، یہ رہے گا جس ٹھکانے میں، جس جگہ میں، وہاں وہ اپنے ساتھ ان کو رکھنا چاہتا ہے۔ وہ دوسری چیز کیا ہے، التشکیک فی اصول الدین، دین کے جو اصول ہیں ان میں شک پیدا کرنا، ان میں شبہات پیدا کر دینا۔ آدمی کو اگر دین کے اصول ہی میں شک ہو جائے تو دین سے آدمی ہاتھ دھو لیتا ہے کسی مرحلے میں پہنچ کر کے، بڑا نقصان ہو جائے گا نا۔ جب دین ہی نکل گیا، دین ہی نہیں رہا، زندگی میں دین ہی نہیں، بے دینی کی زندگی، اور آخرت میں گھاٹا اور نقصان۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں بڑا پیارا فرمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ یأتی الشیطان احدکم، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور آ کر کے کیا کہنے لگتا ہے، من خلق کذا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ جواب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پھر کہتا ہے من خلق کذا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ حتی یقول، یہ سارے سوالات کرتے 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 شیطان یہاں تک آتا ہے، من خلق ربک، آسمان کو، زمین کو، انسان کو، فلاں فلاں کو اللہ نے پیدا کیا۔
سب کا جواب تمہارا یہ ہے کہ اللہ اللہ۔ اب شیطان کا سوال ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اس طرح شبہات پیدا کرتا ہے۔ دیکھیے آپ، یہ اصول دین کی اصل ہے۔ جو ہمارے پاس دین ہے وہ دین کس کا ہے؟ کس کی طرف سے آیا ہے؟ کس نے عطا کیا ہے؟ ظاہری بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ اب اللہ ہی کے بارے میں اگر شک آ جائے سارا دین جو ہے ختم ہو جائے گا۔ وہ اللہ ہی کا انکار کرنے والا ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں جو ہے دین نکل جائے گا۔ وہ اگر تصور ذہن میں یہ بنا لے کہ اللہ کا بھی کوئی خالق ہے تو پھر کیا ضروری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا خالق ہے ہم اس کو چھوڑ کر کے جو اللہ مخلوق ہے اس کی بات مانیں؟ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ اسی لیے تو وہ سوال کرتا ہے، اس طرح شکوک پیدا کرتا ہے، من خلق ربک، کس نے تمہارے رب کو پیدا کیا؟ ایسی نوبت اگر آ جائے، ایسے شبہات، ایسے شکوک اگر کسی کو شروع ہو جائیں تو اسے کرنا کیا چاہیے؟ جس شیطان نے رب کی خلقت کے بارے میں پوچھا رب کو کس نے پیدا کیا، وہی رب جس کا کوئی خالق نہیں، اسی کی پناہ حاصل کرنی پڑے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا پڑے گا۔ بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے۔ تو لہذا اس کا علاج یہی ہے کہ اپنے عقیدے کو درست کیا جائے اور اللہ کی پناہ حاصل کی، شیطان کی شر سے اللہ کی پناہ حاصل کی جائے، اور وساوس اور شبہات سے باز رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استعانت کی جائے، مدد حاصل کی جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس مرض میں مبتلا ہیں اور جلد وہ اس مرض سے باہر نہیں نکل پاتے۔ اسی لیے دوسری چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن میں یہ بیماری نہیں ہے، وہ اللہ کا خالق کسی کو سمجھتے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کا کوئی خالق نہیں وہی خالق ہے اصل، اور ساری مخلوقات کو جس نے پیدا کیا وہی خالق ہے اصل۔ مخلوق کبھی خالق نہیں ہو سکتی۔ تو ایسے بہت سارے اچھے لوگ ہیں۔ اب ان اچھے لوگوں کو اچھے کاموں کو کرتے ہوئے دیکھ کر کے شیطان اب تیسرا کام جو کرتا ہے برائی پر لانے کے لیے، شر پر لانے کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ جو اچھائی کر رہے ہیں اسی اچھائی کو وسوسے ڈال کر کے اس کام سے روک دینا، اطاعت والے کام سے روک دینا۔ اس کے لیے بھی بڑی پیاری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، ان الشیطان قعد لابن آدم، شیطان ابن آدم کے راستوں میں بیٹھ جاتا ہے، اطاعت والے راستوں میں، فرما برداری والے راستوں میں بیٹھتا ہے۔ اور یہی بات وہ کہہ کر کے آیا تھا، کیا کہہ کر کے آیا تھا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ تیرا جو سیدھا راستہ ہے اسی پر میں بیٹھوں گا۔ تو نماز کے راستے پر بیٹھتا ہے، عبادت کے راستے پر بیٹھتا ہے، اطاعت کے راستے پر بیٹھتا ہے، اسلام کے راستے پر بیٹھتا ہے، یہ ساری اچھی چیزیں ہیں نا، اسی راستے پر بیٹھ کر وسوسے ڈال کر کے اطاعت سے ہٹاتا ہے۔ بہت بڑا شر ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْإِسْلَامِ، وہ اسلام کے راستے پر آ کر بیٹھتا ہے۔ ظاہری بات ہے برائی کو خوبصورت پیش کرنا ہے، بھلائی کو بھلائی کرنے دینے کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے ذہنوں میں وساوس پیدا کرنا ہے، سینوں میں وساوس ڈالنا ہے، تو جا کر کے آدمی بہک سکتا ہے۔ تو اسلام کے راستے پر بیٹھتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے تم باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے، آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے، اسلام کو قبول کر لو گے۔ لیکن اس میں ایک سمجھدار ایسا ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان کی نافرمانی کرتا ہے، باپ دادا کا دین چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیتا ہے، کامیاب ہو جائے گا۔ وہیں پر اللہ کے نبی نے کہا ثم قعد له بطریق الہجرہ، ہجرت کے راستے میں آ کر کے بیٹھتا ہے، اور آ کر کے بیٹھ کر کے کہتا ہے کہ تم ہجرت کرو گے، اور اپنی جو زمین تمہاری ہے، اپنا جو گھر تمہارا ہے، تم نے اتنے پیسے خرچ کر کے مکان بنا لیا، تمہارا گاؤں، تمہارا شہر، تمہاری زمین، تمہارا یہ آسمان، اس کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ گے۔ اس طرح سے آ کر کے ہجرت کے راستے میں بیٹھتا ہے وہ، اور جو فرما بردار ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی نافرمانی کرتا ہے اور ہجرت کر لیتا ہے۔ ثم قعد له بطریق الجہاد، وہ آتا ہے مجاہدہ کرنے والوں کے راستے میں بیٹھتا ہے اور آ کر کہتا ہے مجاہدہ کرنا ہی ہے تو نفس کے ساتھ کرو، مال کے ساتھ کرو۔ اگر تم ایسا مجاہدہ کرو گے تو دنیا سے چل بسو گے،
پھر تمہاری عورتیں جو بچیں گی ان سے نکاح کر لیا جائے گا، ان سے شادیاں کر لی جائیں گی، کوئی دوسرے ان کے مرد ہو جائیں گے، شوہر ہو جائیں گے، اور جو مال تم چھوڑ کر کے جا رہے ہو وہ مال تقسیم کر لیا جائے گا۔ دیکھیے ایسے وسوسے ڈالتا ہے، لیکن سمجھدار کیا کرتا ہے؟ اس کی نافرمانی کرتا ہے، وہ کوششیں کرنے لگتا ہے۔ اس طرح سے وہ چاہتا یہ ہے کہ لوگوں کو جنت سے محروم کریں اور جہنم کا ایندھن کریں۔ جس نے شیطان کی نافرمانی کی وہ آخرت میں کامیاب ہوا، وہ جنت کا مستحق ہوا۔ جس نے شیطان کی فرما برداری کر لی وہ آخرت میں جنت سے محروم ہوا اور جہنم کا ایندھن ہو گیا۔ دیکھیے جہنم کا اس طرح سے ہدف اس کا وہ اپنا پورا کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کو اس طرح کا ایندھن بنانا چاہتا ہے۔ جس روایت کا میں نے تذکرہ کیا ہے مسند احمد میں روایت ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو 3 چیزوں کا میں نے اب تک تذکرہ کیا ہے، ان میں سے چوتھی چیز کیا ہے؟ اطاعت کے راستوں میں اب بیٹھتا نہیں، سیدھے نافرمانی کے کام کرواتا ہے، مخالفت والے کام کرواتا ہے۔ یہ چوتھا جو ہے شر ہے، جس کے ذریعے وہ اپنا ہدف پورا کرنا چاہتا ہے، وہ اپنا مقصد پورا کرنا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ بہت ہی عمدہ ہے سورہ طٰہٰ کے اندر، جس میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، کیسے مخالفت کرواتا ہے، کیسے خلاف ورزی کرواتا ہے۔ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی فاکلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى۔ دیکھیے وعصى آدم ربه فغوى، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا ہے ان کے دل میں، آدم علیہ السلام کے دل میں۔ فوسوس الیہ الشیطان، اب وسوسہ ڈالنے کے لیے اس نے کیا کیا ہے؟ قال یا آدم، یہ کہا ہے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، ہمیشگی والا درخت کیا میں تم کو نہ بتلاؤں کہ اگر اس کا پھل کھا لو، اگر اسے استعمال کر لو، ہمیشگی کے ساتھ تم رہو گے۔ وملک، ایسی بادشاہت بھی تم کو ملے گی جسے زوال ہی نہیں آئے گا۔ اب اس کے بعد قسمیں کھائیں، خیر خواہ ہونے کا اعلان کیا، سورہ اعراف میں اس کا بھی تذکرہ ہے، خیر خواہ ہونے کا تذکرہ کیا، اللہ کی قسمیں کھائیں، اور کہا یہ جو منع کیا گیا ہے نا درخت سے آپ کو، یہ کھا لینے سے ہمیشہ آپ رہیں گے، یہ خلد شجرۃ الخلد ہے، بادشاہت ہمیشہ قائم رہے گی، میں خیر خواہ ہوں تمہارا، میں قسم کھاتا ہوں اس سلسلے میں۔ تو اس طرح سے ڈائریکٹ مخالفت، گناہ، نافرمانی، اس کا جو ہے وہ پیغام حکم دیتا ہے نافرمانی کرو۔ تو فعصى آدم ربہ، کیا کیا آدم علیہ السلام نے؟ اپنے رب کی نافرمانی کی۔ تو یہ چوتھا اس کا حربہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ نافرمانی کے کام کروائے جائیں۔ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں نافرمانی کے کام کرتے ہیں اور کرتے ہوئے ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں، بہت ہمت کے ساتھ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے ایسا کرنے سے؟ انسان ہے نا، انسانوں سے ہوتا ہے، انسانوں سے نہیں ہوگا تو کس سے ہوگا؟ ایک تو گناہ کریں، پھر اس گناہ کو مزید باقی و برقرار رکھنے کے لیے یا اس غلطی کو غلطی نہ مان کر کے یا غلطی کو بھی درست ثابت کرنے کے لیے سارے ہیلے حوالے، ہم نے کیا تو کیا ہوا، اور لوگ بھی تو کرتے رہتے ہیں، عجیب مسئلہ ہے، اور لوگ کرتے ہیں تو آپ کریں، یہ کیا مسئلہ ہوا؟ عقل مندی یہ ہے کہ آپ اس کی نافرمانی کریں۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوا عدوا، شیطان دشمن ہے، اسے اپنا دشمن سمجھو۔ فلاں بھی کرتے ہیں، ہم اکیلے ہیں کیا؟ ہم نے کر لیا تو کیا بڑا جرم کر لیا ہے؟ انسان ہے، انسان ہی سے تو ہوتا ہے، کسی اور سے تھوڑی ہوگا۔ اس طرح کی چیزیں آدمی اپنے ذہن میں لاتا ہے اور یہ شیطان کی طرف سے آتی ہیں، اور یہ ساری چیزوں کو سمجھتا ہے کہ بہت مضبوط دلائل ہیں میرے لیے، میں اس کے بہانے اس کے ذریعے سے بچ پاؤں گا، اس کے بہانے خود کو بچا لے جاؤں گا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے، لیکن اگر آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں یہ ساری باتیں بیان کی جائیں گی، سب سے پہلا تو سوال یہ ہے کہ اگر اللہ پوچھے کیوں کیا، پھنس گئے آپ، جواب یہ سب نہیں دے پاؤ گے، حوصلہ ہی نہیں رہے گا۔ ہاں کچھ ایسے رہیں گے وہاں بھی اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کر کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہمارے رب کی قسم ہم تو مشرک ہی نہیں تھے۔ اب اللہ کہتے ہیں انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو ذرا ان لوگوں کو، یہ اپنے آپ پر کیسے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس حوالے سے
وہاں یہ ساری چیزیں چلنے والی نہیں. یہاں کچھ وقت تک کے لیے آپ بچ سکتے ہیں، شیطان کو خوش کر سکتے ہیں، شیطان کا ساتھ دے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں کو ذہن میں رکھے. معلوم ہو کہ شاید شریعت میں نافرمانی ہے، شریعت میں غلط ہے، غلط، بس ختم. کوشش کرنا ہم کو اس سے بچنے کی. فاتقوا اللہ ما استطعتم، استطاعت جتنی ہے اتنا اللہ کا تقوی اختیار کرو. پانچویں چیز کیا ہے؟ الحث على ارتکاب الفواحش والدعوى الى التعری. کیا کرتا ہے وہ؟ فحش کاموں کا حکم دیتا ہے. گناہ تو کروا لیا نا، گناہ کرتے 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 اب حال یہ ہے کہ آدمی کے اندر سے ڈر نکل گیا، اور ساتھ ہی ساتھ بے عزتی کا خوف بھی. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے میں کچھ لوگ ان گناہوں کی باتیں سن سن کر کے نفس ایسا جو ہے بے حس ہو جاتا ہے کہ اب لوگ تانے بھی دیتے ہیں تو اس کا کچھ احساس نہیں. ہاں دیتے رہتے ہیں، 2 دن 4 دن دے دیں گے، اس کے بعد خود ہی رک جائیں گے، مجھے میرا کام کرنا ہے. تو اب اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ بے حیائی شروع کرتے ہیں. ننگا پن جس کو ہم کہتے ہیں، فحاشی جس کو ہم کہتے ہیں، فحش کام جس کو ہم کہتے ہیں، آدمی اب وہ شروع کر دیتا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا سورۃ البقرہ میں، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. شیطان تم کو حکم دیتا ہے برے کام کا اور فحش کا. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تم کو فقر کا، فقیری کا، غریبی کا، فاقے کا، محتاجی کا خوف دلاتا ہے اور فحش کاموں کا حکم دیتا ہے. سورہ اعراف میں جس کا میں نے تذکرہ کیا، وہاں اللہ نے اسی کا ذکر کیا، فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما اوری عنہما من سواتہما. وسوسے ڈالتا ہے تاکہ وہ ستر والی چیزیں، وہ جو چیزیں جن کو ڈھانپنا ضروری ہے، جن کا چھپانا ضروری ہے، وہ چیزیں جو ہے ان کے سامنے کھل کر کے واضح ہو کر کے آ جائیں. اس طرح کی وہ جو ہے وسوسے ڈالتا ہے اور ایسی چیزیں کرواتا رہتا ہے. لہذا اس کے کئی جو ہے شرور میں سے تقریباً میرے اپنے اس میں علم کے مطابق 16-17 شرور ہیں، اور بھی بہت ہو سکتے ہیں جن کا احصاء ہم نے کیا، وہ 16-17 شرور ہیں. ان تماموں کے ذریعے وہ یہ چاہتا ہے کہ مقاصد میں کامیابی ملے، آگ کا لوگ ایندھن ہوں، اللہ کی جنت سے لوگ محروم ہوں. ان میں سے 5 کا ہم نے تذکرہ کیا. مزید اگلے دروس میں کچھ اور اہم باتوں کا تذکرہ کریں گے. اللہ سے میں آج کے اپنے لیے آپ تماموں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے ہمیں بچائے، جنت الفردوس کا ہمیں مستحق کرے، جہنم کی آگ سے اللہ ہمیں نجات عطا کرے. اللہ ہم سب کو دنیا آخرت میں کامیابی عطا کرے. ہر آفت، ہر بلا، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے. خیر کے، رزق کے، برکتوں کے دروازے اللہ ہم سب کے لیے کھول دے. سب کو اللہ صحت عطا کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کرے. اللہ تعالی ہم تماموں کے حق میں خیر کے فیصلے کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.